अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क़यामत कब आएगी, इस हकीकत का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को नहीं है। तमाम अंबिया कराम अपनी उम्मत को इस आर्ज़ी दुनिया के खात्मे और कुर्बे क़यामत के वक्त से डराते रहे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंका आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना था। लिहाजा आपने कुर्बे क़यामत की तमाम निशानियाँ खोल कर उम्मत को वाज़े तौर पर बयान कर दी, ताकि वो इसे मुस्तकबिल में होता देखें तो फ़ौरन पहचान लें। इन निशानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसे अलामात सुगरा यानी छोटी निशानियाँ और अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। अलामात कुबरा की एक बहुत बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है, जिसे एंटी क्राइस्ट या झूठा मसीह भी कहते हैं। ये घुंघराले बालों वाला, बड़ी और मजबूत जिसामत वाला एक ऐसा शख्स होगा जो एक आंख से काना होगा। इसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ ईमान वाले मुसलमान ही पढ़ पाएंगे। लफ्ज़ दज्जाल दजल से निकला है, जिसका मतलब है मकरो फरेब। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बात अगर इतनी सादा होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के फितने को कुर्बे क़यामत का बदतरीन फितना क्यों कहते और बार बार उम्मत को इससे डराने की ज़रूरत क्यों पेश आती। जिसका मतलब ये है कि यह दज्जाली निज़ाम इस कदर धोखे और फरेब पर मबनी होगा कि इंसान कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि कहां कहां से इससे बचकर निकले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मौफिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के कायम होने तक दज्जाल से बढ़कर कोई फितना इस ज़मीन पर नाजिल नहीं किया। यानी दुनिया के खात्मे से पहले ये इंसान के ईमान का आखिरी इम्तिहान होगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि ईमान वाले और इस्तकामत वाले मुसलमान इसे पहचान लेंगे और इसका दिफा भी करेंगे और दज्जाल इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये मुसलमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिपाही होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नज़ूल के बाद इसराइली मकाम लुद के मकाम पर इसे कत्ल करेंगे। दज्जाली नेटवर्क और इसके फितना से मुतल्लिक हम कई वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, मगर इसके जिस पहलू पर हम आज बात करने वाले हैं, इससे पहले इसका कुछ तारुफ बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको इस फितने को समझने में आसानी हो। और यकीन कीजिए कि हम आज इस आखिरी दौर में ही जी रहे हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी हत्ता कि 30 के करीब दज्जाल यानी झूठे नबी निकलेंगे। इनमें से हर एक ये गुमान करता होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। और आज ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो यूं मालूम होता है कि जैसे झूठी नबूवत के दावेदारों की जैसे फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, जिनका आगाज़ कादियानी फितना से हुआ, और आए रोज़ कोई न कोई ज़हनी मरीज़ खुद से नबूवत का दावेदार बनकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। सैयदना माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अजीम कुस्तुनतुनिया की फ़तह यानी इस्तांबुल की, जो मौजूदा तुर्की में मौजूद है, और इसके बाद दज्जाल का खरूज 7 माह में होगा। लेकिन ये जंग अजीम और कुस्तुनतुनिया की फ़तह कब होगी, जिसके 7 माह बाद दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा। इस्राइली रियासत का क़याम और नाजायज़ यहूदी आबादकारी हो चुकी है, जिसके बाद यसरब यानी मदीना और पूरे सऊदी अरब के हालात बदस्तूर मगरबी कल्चर में ढालने के लिए जिस तरह की साजिशें यहूदी लॉबी की तरफ से की जा रही हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और जब ये वक्त आएगा कि मदीना को वीरान कर दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होगा, जिसके बाद कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी और फिर दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल के पैरोकार और इसके लिए राह हमवार करने वाले यहूदी होंगे, जबकि दज्जाल के मकरो फरेब में फंसकर लोग जोक दर जोक इसके लश्कर में शामिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आखिर में जो लश्कर दज्जाल के साथ शामिल होगा वो औरतों का होगा, क्योंकि इस वक्त औरतों को गुमराह करने का दज्जाली फितना बहुत अरूज पर होगा। आपने फरमाया कि इस वक्त औरतों की आज़ादी की तरीकें जोर पकड़ जाएंगी। इस वक्त औरतें लिबास पहन कर भी बरहना होंगी और अपनी धुन में नाचती होंगी। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी। आज मॉडर्न तहजीब और कल्चर के नाम पर औरतों में आज़ाद ख्याली को बढ़ाया जा रहा है। इनमें कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कभी लिबरलिज्म, कभी फेमिनिज्म और कभी मी टू जैसी तरीकें पैदा करके
اور سبز باغ دکھا کر گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور یہ برین واش کرنے میں سب سے اہم کردار اس دجالی میڈیا کا ہے۔ عورتوں کو ترقی کے نام پر گمراہ کر کے ایسے فیمنزم ریولوشن کی طرف لگا دیا گیا ہے جہاں عورتیں حجاب کرنے کو بوسیدہ اور پرانی روایات اور غیر تصور کرنے لگی ہیں۔ یعنی ان کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ مذہب ان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کے ذریعے دجال عورتوں کو گمراہ کر کے اپنے لشکر میں شامل کرے گا، جس کی اندھی تقلید میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد آج اس کا شکار ہو چکی ہے، اور وہ یہ بھول چکی ہیں کہ ہمیشہ قیمتی چیز کو ہی ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، جبکہ بیکار اور بے قیمت چیزیں کھلے عام موجود ہوتی ہیں۔ حجاب کا حکم بھی اسی لیے عورت کو عزت دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، لیکن جس کام سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، مغرب سے متاثر ہو کر اسے بھی مسلمانوں میں اپنایا جا رہا ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ عورتیں کسی طرح سے مردوں سے کم ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں مردوں کی نسبت الگ ہیں، مثلاً گھر کو سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا، جبکہ مرد کے ذمہ الگ کام ہیں۔ مرد اور عورت دونوں مل کر ایک مکمل گھر بناتے ہیں، لیکن جب عورتیں گھروں سے باہر نکل کر مردوں کے برابر کام کریں گی تو فیملی سسٹم ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ تر عورتیں اس طرح سے پیسہ تو کما لیتی ہیں، لیکن جب بات آئے بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری اٹھانے کی تو اس طرح کی ذمہ داریاں لینے کے لیے ان کے پاس نہ تو وقت ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا کیریئر یہ برداشت کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی عمر گزرنے کی وجہ سے وہ یہ رسک لینے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی کیریئر کے چکر میں نوجوان بہت لیٹ شادیاں کر رہے ہیں۔ سو ان پیسے والے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یعنی اپنے شوہر کے سپرم آرٹیفیشل طریقے سے کسی اور غریب اور ضرورت مند عورت کے ایگز میں شامل کر کے اس بچے کو پیدا کروایا جائے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، اور یقیناً یہ وہی دور ہے جب اپنی لونڈیوں یا غلام سے ایگریمنٹ کر کے بچوں کو پیدا کروایا جا رہا ہے، اور اس کام کے بعد اس غلام کو قیمت کی مد میں 7 سے 10 لاکھ روپیہ تک ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے والا بچہ مالک رہتا ہے، جبکہ اس کی ماں لونڈی یا غلام ہی رہتی ہے۔ عورتوں میں ابھرتی تحریکیں اور انہیں جدت کے نام پر انہیں گھروں سے باہر نکالنا آپ کے خیال میں کیا صرف محض اتفاق ہے؟ تو سعودی عرب جیسے مقدس ملک پر نظر اٹھا کر دیکھیں، کیا چند سال پہلے ایسا یہاں پر تصور بھی کیا جا سکتا تھا کہ عورتیں بنا حجاب اور بنا لباس کی پابندی کے گھروں سے باہر گھوم سکیں گی، روڈز پر گاڑیاں چلاتی نظر آئیں گی، مردوں کے برابر کام کریں گی؟ لیکن یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو کہ مغرب سے ہمارے اسلامی کلچر میں منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لیے کشش رکھی ہے، لیکن مغربی کلچر میں اس کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ مردوں میں ان کے لیے اتنا چارم اور ایکسائٹمنٹ نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ مردوں نے عورتوں جیسا روپ دھارنا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی۔ دراصل دجال اس سسٹم کو چیلنج کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، جس کی ہزاروں سالوں سے اللہ اور اس کے رسول اپنی اپنی امت کو تلقین کرتے رہے۔ ماڈرن کلچر میں یقیناً یہ سننے میں اچھا لگتا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ عورتوں کی آزادی جیسے نعرے سے متاثر ہو کر مسلمان عورتیں گھروں سے نکل کر اپنا تشخص، عزت اور وہ مقام جو اسے اسلام نے دیا، اسے کھو رہی ہیں، جس سے فیملی سسٹم اور گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور طلاقوں کی ریشو حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہو جائے گی، اتنا کم کہ ایک مرد کے لیے 50 عورتیں ہوں گی۔ میڈیکل سائنس کے مطابق مرد اور عورت کے کروموسومز مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ بچے کا جنس کیا ہوگا۔ اگر مرد کے ایکس کروموسومز طاقتور ہوں تو لڑکا پیدا ہوگا، لیکن اگر لڑکی کے وائی کروموسومز طاقتور ہوں تو لڑکی پیدا ہوگی۔ حالیہ ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی کے دوسرے سیاہ پہلو موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ٹی وی سے خارج ہونے والی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز
مردوں کے سپرمز کے لیے خطرناک ہیں۔ اس کے علاوہ کام کی تھکاوٹ، ٹینشن اور ماحول کا بدلاؤ بھی ان کے سپرمز کو کمزور کر رہا ہے، جس کے اثرات دنیا بھر کے مردوں پر دیکھے جا رہے ہیں۔ لہٰذا نتیجتاً مرد کے کروموسومز جب کمزور ہوں گے تو لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی، اور اسی لیے عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد دجال کے لشکر میں شامل ہوگی، اور اس بات کو اس کے پیروکار اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے روز انہیں لبرل بنانے کے لیے ایسی طریقیں چلا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جہاں پر بھی جانے کا ارادہ کرے گا تو ایک لیبہ نامی عورت اس سے پہلے وہاں جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور اس کی مخالفت کے نتائج سے خبردار رہو۔ اسی لیے تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس لبرلزم اور فیمنزم جیسے فتنوں کو سمجھتے ہوئے ان دھوکوں سے ہوشیار رہیں، ورنہ انہیں گمراہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کی نصیحتوں میں دجالی فتنے کا ذکر ضرور موجود ہو، تاکہ وہ وقت آنے پر انہیں پہچان سکیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی آگاہی پیدا کرنے میں مدد کریں۔